اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون۔ اللہ کی قدرتوں کا، اس کی تخلیقات کا اور اسی ضمن میں اس کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ مسخر کر دینے کا مطلب ہے کام میں لگا دیا، اس نے کام میں لگا دیا اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے کہ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے امر سے۔ والنجوم، اور ستارے بھی کہ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے امر سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، سمجھنے والے لوگوں کے لیے، جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں یعنی سمجھ رکھتے ہیں۔ تو بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وما، اور جو کچھ بھی، ذرا، اس نے پھیلایا، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، اور اس اللہ نے جو کچھ بھی پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ۔ دیکھو یہ جو لفظ ہے نا الوان، یہ لون کی جمع ہے، لون رنگ کو کہتے ہیں، لون، ٹھیک ہے۔ ایک تو انگریزی میں لفظ بولا جاتا ہے، اس سے ملتا جلتا، سپیلنگ کا کوئی فرق ہوگا۔ تو یہ جو لون عربی زبان کا ہے، اس کا معنی رنگ ہے، اور اس کا معنی قسمیں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ رنگ بتانے کے لیے بھی آتا ہے، قسمیں بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں موقع مال کے مطابق جو ترجمہ بنتا ہے وہ قسموں کا بنتا ہے کہ وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو کچھ اس نے پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، اس کی مختلف قسمیں ہیں جی، یعنی وہ کئی قسموں کی چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پھیلائی۔ اور مختلف رنگ ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ رنگ کا مختلف ہونا یہ بھی خاص اللہ کا انعام ہے۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اور بے شک اس میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ یہ الگ اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ ہے، اور اس کی یہ تخلیقات ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کی دسترس میں ہیں، اللہ نے بہت حد تک انسان کے قبضے میں دی ہیں۔ انسان ان میں کچھ نہ کچھ اللہ کے امر کے تحت کوئی رد و بدل بھی کر لیتا ہے۔ جیسے جانور ہیں وہ بھی اللہ نے انسان کے ماتحت دیے ہیں، تو انسان ان میں بہت کچھ کر لیتا ہے۔ یہ زمین ہے اللہ کی، تو اس میں بھی ہل چلا لیتا ہے، تعمیریں کر لیتا ہے، اکھاڑ بچھاڑ کر لیتا ہے، جانوروں کو نکیل ڈال لیتا ہے، مہار ڈال لیتا ہے، اوپر سیٹ رکھ لیتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، لاد لیتا ہے، دھوپ پہ باندھے، چھاؤں پہ باندھے، تھوڑا دے زیادہ دے، غلط کرے یا صحیح کرے، انسان کی اپروچ اور اس کی دسترس ہے۔ لیکن یہ جو دو نعمتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائیں، رات اور دن، اور اس کے ساتھ سورج اور چاند، یہ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ انسان کے بس میں بھی نہیں ہیں، انسان ان میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتا۔ نفع پورا پورا اللہ ان کو دے رہا ہے، اور یہ انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ بڑی مخلوقیں ہیں اور ہیں بھی انسان کے بس سے باہر۔ انسان چاند پہ جا سکتا ہے مگر نظام میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے سورج پہ بھی چلا جائے، قرآن اور اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا،
لیکن رد و بدل نہیں کر سکتا، جس کا مطلب کیا نکلے گا کہ اللہ نے رات اور دن کو انسان کے لیے لگا دیا، انسان کے کام پر لگا دیا، یعنی ان کو بنایا ہی اللہ نے انسان کے نفع کے لیے۔ رات کا الگ نفع ہے اور دن کا کیا ہے؟ الگ نفع ہے۔ اب دن کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہی ایک مقام پر آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو روزی اور روزگار کے لیے بنایا ہے، معیشت کے لیے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے قدرتی چاننا اور روشنی ہوتی ہے، اس کے لیے اسے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی یا مزید اضافی انتظام نہیں کرنا پڑتا، تو آرام سے وہ دن کی روشنی میں کیا ہے؟ کام کر سکتا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تو آدھا دن سو کے گزار دیتے ہیں اور پھر دوپہر کو جا کے مارکیٹیں کھلتی ہیں، حالانکہ زیادہ سے زیادہ اگر دن کی روشنی میں کام کیا جائے تو یہ فطرت کے قریب بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے۔ اور یہ جو شام کو یہ کمکمے اور روشنیاں کر کے مصنوعی جو ہے نا وہ چاننا کر کے کاروبار ہو رہا ہے، تو یہ اضافی خرچ نہ ملک پہ پڑے نہ اپنی جیب پہ پڑے۔ تو اللہ نے تو ایک جو ترتیب دی ہے، جو نظام بنا ہے، اس کے مطابق تو جو دن ہے وہ معیشت اور روزگار کے لیے ہے، اور رات کو اللہ نے لباس بنایا یعنی یہ چھپا لیتی ہے۔ تو جناب اندھیرا ہے تو آرام سے آدمی سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، تو یہ لباس ہے۔ یہ رات اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے، نئے سرے سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے رات اور دن دو بڑی نعمتیں بنائیں، رات کے الگ فائدے اور دن کے کیا ہیں؟ الگ فائدے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ نے جہاں رات جتنی بنائی ہے انسان اس کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا، جہاں دن اللہ نے جتنا بنایا ہے انسان اس کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک اور نظام کے ساتھ ہے، یعنی رات اور دن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ ہے۔ سورج میں جو انسان خلل نہیں ڈال سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، تو پھر رات اور دن کے چھوٹے بڑے ہونے میں بھی یہ کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے، لیکن یہ نظام ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ اللہ کے لیے تو ظاہر و باطن سب برابر ہے، دن اور رات سب برابر ہے، اس کے لیے تو مسئلہ نہیں۔ یہ تو اللہ نے انسان کی ضرورت اور سہولت کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ بنا۔ چاہتا تو سب کے لیے دن ہی دن ہوتا، رات ہوتی نہ، اور چاہتا تو رات ہی رات ہوتی، دن ہی نہ ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں ان علاقوں میں، ان ملکوں میں جہاں پہ رات نہیں پڑتی تو مصنوعی اندھیرا کر کے سونا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور جہاں دن نہ چڑھے تو وہاں کتنا ان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ ہم تو ایسے خطے میں جی رہے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے جناب، مفت میں ملتی ہے، دن بھی آ جاتا ہے اور رات بھی آ جاتی ہے، اس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تھوڑا سا حصہ ہے جس پہ یہ سائبان لگتا ہے سائے کے لیے، تو یہ مستقل ڈیوٹی ہے، یہ مستقل کام ہے۔ کبھی یہ سائبان ٹھیک نہیں ہوگا اور کبھی یہ ٹھیک ہوگا تو اس کو کوئی کھینچنے والا نہیں ہوگا، تو انسان کے لیے کتنی مشقت ہے۔ روزانہ دکانوں کے باہر سایہ کرنا پڑتا ہے تو یہ مستقل ڈیوٹی لگتی ہے۔ تو اگر یہ زندگی کا حصہ ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ جناب ہمیں کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، خود ہی رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے، اور دن آ رہا ہے اور رات کیا ہے؟ جا رہی ہے۔ اس لیے کہیں کہیں قرآن میں اللہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ ہم رات سے نکالتے ہیں دن کو، دن سے نکالتے ہیں رات کو۔ کہیں یوں آتا ہے کہ رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو اور کہیں دن ڈھانپ لیتا ہے رات کو۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے بھی ہیں، ہماری سہولتیں بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے اللہ کی قدرت بھی کیا ہے؟ معلوم ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا اور پھر چل رہا ہے، ذرہ برابر اس میں کوئی دائیں بائیں کیا ہے؟ انحراف نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے کوئی ذرہ برابر منہ موڑنا اور نافرمانی نہیں ہے۔ تو اگر یہ نظام دائیں بائیں ہو جائے واقعتاً کائنات تباہ ہو جائے، لیکن کیوں ہو؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا اس کائنات کو رکھنا تب تک یہ نظام دائیں بائیں نہیں ہوگا، لیکن اللہ جب چاہے گا سورج کو الٹا بھی چلا دے گا، لیکن دنیا اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا رات کو بھی اور دن کو بھی، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ اب دیکھیں سورج اور چاند یہ مخلوق کے نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، سورج کے الگ فائدے ہیں اور چاند کے الگ فائدے ہیں۔ ایک تو رات اور دن کے حوالے سے
فائدہ سمجھ میں آیا روشنی اور اندھیرے کے اعتبار سے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہی سورج ہے جس کی تپش پر کتنی چیزیں پک رہی ہیں، فصلیں پک رہی ہیں، پھل پک رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور یہی چاند ہے کہ جس کی وجہ سے پھلوں میں رس پڑ رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ نے دونوں کے ساتھ اس نظام کو جوڑا ہے۔ سورج سے جناب والا طلوع اور غروب ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح چاند سے بھی کیا ہے؟ تاریخ بدل رہی ہے، دن بن رہے ہیں، دنوں سے مہینے بن رہے ہیں، اور مہینوں سے کیا ہے؟ سال بن رہے ہیں۔ تو سورج کے ساتھ بھی اللہ نے بہت سارا حساب رکھ دیا ہے، چاند کے ساتھ بھی اللہ نے بہت سارا کیا ہے؟ حساب رکھ دیا ہے۔ پھر جسمانی فوائد اللہ نے رکھ دیے ہیں کہ یہ حرارت جسم پہ پڑتی ہے تو جسم صحت مند ہو جاتا ہے، اور زائد مضر صحت جو مواد ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو کتنا انسان کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ ایک چیز ہے سورج یا ایک چیز ہے چاند، اور اللہ نے اس کے ساتھ نفع کتنے جوڑ دیے ہیں۔ یہ سب کا سب انتظام انسان کے نفع کے لیے اور انسان کے کام کے لیے۔ لیکن کتنا بے وقوف ہے انسان، یہ بھٹک جاتا ہے تو پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو ہمارے فائدے میں لگایا ہے، اس نے کیا کیا؟ سورج اور چاند کی پوجا شروع کر دی سورج اور چاند کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی جو چیز اس کے نفع کے لیے ہے جو چیز اس کی خدمت کے لیے ہے، اس نے اپنے خادموں سے جناب خادموں کو معبود بنا لیا، ان کے آگے جھکنا شروع ہو گیا، اپنی بھی بے عزتی کروائی اور اپنی بھی ذلت کا سامان کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی کہ اس کی مخلوق کو اس کے برابر سمجھا، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، ارے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے ان کو ہمارے کام پہ لگایا ہے، ورنہ یہ ہماری بولی کب سنتے ہیں، یہ ہماری بات کب مانتے ہیں؟ ورنہ جن علاقوں میں 6 مہینے رات ہے تو وہ منت نہ کر لیتے کہ جناب روزہ آیا کریں، آپ کہاں روٹھ جاتے ہیں؟ وہ چندہ ماموں کی منت نہ کر لیتے، وہ سورج کی منت نہ کر لیتے تو موسم میں تغیر آ جاتا اور ان کے مطلب کے مناسب ہو جاتا۔ نہیں، سب اللہ کا انتظام ہے، تو یہ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ اس لیے جو اصل بات ہے کہ وہ یہ کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ان کو ہمارے کام پہ کیا ہے؟ لگایا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی کام میں لگا دیا، رات کو بھی اور دن کو بھی، اور سورج اور چاند کو بھی۔ والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی اللہ نے مسخر کر دیے، یعنی کام پہ لگا دیے اپنے امر سے۔ یہ جو کچھ مسخر کیا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا اپنے امر سے۔ اس نے ہمارے جتنا بھی تابع کیا یا جتنا بھی ہمارے لیے کام پہ لگایا، یہ اللہ کا امر چلا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہمارے تو بس میں جانور نہیں ہے، ہمارے تو بس میں حیوان نہیں ہے، ورنہ دیکھو نا گدھا انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اونٹ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کی خدمت میں لگا دیا اور وہ اس کے کام آتے ہیں، وہ اس کے جو ہے نا وہ تابع چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں براہ راست انسان ان سے نفع حاصل کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کسی واسطے سے انسان ان سے کیا ہے؟ نفع حاصل کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب اللہ کا انتظام ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو بھی اور اسی طرح ستاروں کو بھی اپنے امر سے انسان کے کیا ہے؟ کام لگا دیا۔ لوگوں نے ستاروں سے اپنی قسمتیں جوڑ لیں، اپنے نصیب جوڑ لیے۔ یہاں کوئی ویسے تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں تھے تو ظاہر ہے وہ تو خرید کے لایا ہے نا، وہ تو کیا ہے؟ خرید کے لایا ہے۔ تو عورتوں نے کتنا کوسا تھا زلیخا کو کہ تو ایک غلام پہ تیرا دل آ گیا ہے، تو شہزادی ہو کر، محلات کی مالک ہو کر، ایک ریاست کی جو ہے نا وہ ایک ذمہ دار فیملی کا حصہ ہے، اور تیرا دل کہاں آیا؟ غلام پر۔ تو باتیں سننی پڑی کہ نہیں؟ حالانکہ دوسری نسبت سے دیکھیں تو یوسف کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت اونچے تھے، عزت والے تھے، شان والے تھے، لیکن اس کو کوسا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا
کہ وہ تو پھر بھی عظیم المرتبت انسان تھے کہ کتنی شرمندگی اور ندامت کی بات ہے انسان کے لیے کہ سورج اور چاند جن کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، ستاروں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا، اور یہ ان خادموں کی پوجا شروع کر دے، یہ ان خادموں کو الہ بنا لے، ان خادموں کو معبود بنا لے، تو بے عزتی نہیں تو اور کیا ہے؟ انسانیت کے لیے شرمندگی اور ندامت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے پھر ایسا انسان کہ دوسری مخلوقوں کی نسبت علم بھی زیادہ، شعور بھی زیادہ، پھر ایسی بے وقوفی کر رہا ہے کہ ان مخلوقوں کو جو ہے نا وہ اللہ کا برابر کر رہا ہے، اللہ کے ساجی یا اللہ کی جگہ پہ معبود اور الہ مان رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو ان انسانوں کے لیے خادم بنایا ہے اور ان کے کام میں لگایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ظاہر ہے وہی سمجھے گا جسے کچھ عقل اور شعور ہوگا، کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا، عقل کا استعمال کرے گا تو ضرور اس کو اس میں نشانیاں نظر آئیں گی، وہ اپنے خالق کو پہچانے گا اور خود کو بھی پہچانے گا کہ آخر اللہ نے یہ مخلوقیں میرے کام میں لگائی ہیں، تو اللہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، میرے ذمے کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے اس کو یہ ساری باتیں کھل جاتی ہیں کہ اللہ نے ان مخلوقوں کو میرے کام پہ لگایا اور میرے ذمے ایک ہی کام لگایا کہ تو کیا کر، میری عبادت کر، میری فرما برداری کر۔ تو اس لیے جب سمجھے گا نہیں اور عقل اور شعور کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر ایسے ہی بھٹکے گا کہ ہر چمکتی چیز کو معبود بنا لے گا، ہر بڑے وجود کی چیز کو معبود بنا لے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جس سے ظاہری کوئی نفع لگے گا اسی کو الہ اور معبود بنا لے گا، حالانکہ اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ سب نفع اللہ کے عطا کردہ ہیں اور یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات جی؟ اچھا، یہ صرف یہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی مخلوقوں کا اور نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، جو کچھ بھی زمین میں پھیلایا سب اللہ کا پیدا کردہ ہے، اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور مختلف قسموں کی چیزیں اللہ نے کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، کوئی شے فضول نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی شے نفع سے خالی بھی نہیں ہے اور کوئی شے فضول بھی نہیں ہے، ہر شے انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اسے کہا کہ تو کائنات میں غور و فکر کر، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر، یہ پھیلی ہوئی کائنات میں غور و فکر کر تو ضرور نصیحت حاصل کر لے گا، سبق حاصل کر لے گا۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے کائنات میں غور و فکر کیا کریں، اللہ کی ذات میں غور کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کریں تو پھر اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور ایک آخری بات سمجھے، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھماکے ہوئے کائنات وجود میں آ گئی، یہ سب کچھ بن گیا، جیسے اس کا نظریہ ہے اس فلاسفر کا کہ ڈارون کا نظریہ ہے، ہر شے خود بخود بن گئی، دھماکے ہوئے، سورج بھی بن گیا، چاند بھی بن گیا، زمین بھی، یہ سارے گولے وجود میں آ گئے۔ توجہ کرنا، دھماکے ہوں اور خود وجود میں آ جائیں تو اس میں چیزیں اتنے نظم سے بنتی ہیں کہ ادھر کو چاند، ادھر کو سورج، ادھر کو دن، ادھر کو رات، یہ ایسے بن جاتی ہیں۔ پانی کہاں ہے، زمین نرم کہاں ہے، سخت کہاں ہے، اور اس کے اندر تانبا کہاں ہے، سونا کہاں ہے، کوئلہ کہاں ہے، تیل کہاں ہے، گیس، اتنی ترتیب سے چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اور پھر سنیے گا ایک اور نقطے کو، اگر آپ غور و فکر کریں گے، آخر قرآن کا پیغام ہے کہ یہ چیزیں جہاں ہمارے نفع کی ہیں وہاں یہ مطالبہ کرتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ ان میں غور و فکر کریں تو اللہ کی پہچان ہوگی۔ آج دنیا میں انسان جتنی چیزیں بنا رہا ہے جن کو آپ ایجادات کہتے ہیں، ان ایجادات کو بناتے بناتے یا اپنے نظام کو بناتے بناتے اسی کائنات کے اصولوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر یہ خود بن گئی ہے تو اتنی ترتیب سے کیسے بن گئی کہ ان کے لاز کو تم فالو کرتے ہو؟ اس کائنات کے اور زمین کے، سورج چاند کے، ان مخلوقات کے جو لاز ہیں اور جو ڈسپلن ہے اور جو ان کا نظم و ضبط ہے اس کو فالو کرتے ہو، اس سے سبق لیتے ہو کہ جناب یہ مکھیاں ہیں، ان کا یہ ڈسپلن ہے، یہ پرندے ہیں، ان کا یہ ڈسپلن ہے، اور خود بنی ہوئی چیزوں کے اتنے ڈسپلن ہوتے ہیں۔
سمجھ آ رہی بات؟ سورج دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، چاند دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، اسی طرح سیارے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، ستارے جہاں کھڑے ہیں وہ وہیں کھڑے ہیں، وہ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، زمین دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جب یہ چیزیں بنی ہیں تو یہ کسی ضابطے کے مطابق چل رہی ہیں، تو ان کے ضابطوں کو فالو کرتے ہو اور یہ نہیں مانتے کہ یہ کسی خالق نے یہ کسی ترتیب سے بنائے ہیں، کسی نظم سے بنائے ہیں اور کسی حکمت سے بنائے ہیں، یہ مانتے ہوئے کیوں انکار کر جاتے ہو؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے اللہ کی یہ بڑی بھری کائنات ہے، انسان نے ابھی تک پوری کائنات نہیں دیکھی۔ یہ جو کچھ یہ جہان جو ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ یہ تمہارا مکان ہے، اس کو انسان نے ابھی تک پوری طرح نہیں دیکھا۔ آئے روز آپ کے سامنے نئی کہکشائیں جو ہے نا وہ دریافت ہو رہی ہیں کہ جناب یہ نیا جہان دریافت ہوا ہے، اس نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تو جتنا کچھ دیکھا ہے وہی کافی ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کی ذات کو پانے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اللہ غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ صدق اللہ العظیم۔